اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آواز خلق، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک، اور تجزیے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب میاں طارق فیض صاحب۔ ناظرین کرام، پاکستان میں تجاوزات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ سڑکوں پر پیدل آدمی کا گزرنا انتہائی محال ہو چکا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے گزرتے ہیں، بعض اوقات خواتین سے بھی مردوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، جو کہ ہماری اخلاقیات کے بہت منافی ہے، لیکن مجبوری ہے۔ اس کی وجہ فٹ پاتھوں پہ تجاوزات، سڑکوں پہ تجاوزات، جگہ جگہ ریڑیاں، اور یہاں تک کہ ناجائز قابض ہیں وہ لوگ جنہوں نے پارکنگ سٹینڈ بنا رکھے ہیں۔ جو اپنے علاقے میں ذرا تھوڑا سا بھی طاقتور ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی مارکیٹ میں بلا اجازت کسی سرکاری ادارے کے وہ اپنا پارکنگ سٹینڈ بنا لیتا ہے اور لاکھوں روپیہ روزانہ کما رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں متعلقہ اداروں کا بھی حصہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے میں آج زحمت دوں گا میاں طارق فیض صاحب کو کہ یہ وہ تفصیل سے بتائیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا ادارے اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، جو ہمیں عوام کو، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے؟ تو جناب میاں طارق فیض صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بات یہ ہے کہ جو معاشرے کی خرابی ہے یا خرابیاں ہیں، وہ ایسا نسور بن چکی ہیں کہ معاشرے میں ایک کینسر کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ جس بھی شعبہ ہے زندگی کو آپ چھیڑ لیں، جس موضوع پہ آپ بات کر لیں، آپ کو وہاں کہیں بھی بہتری نظر نہیں آئے گی۔ بگاڑ ہی بگاڑ ہے، اور ادھر قوانین کی جو وائلیشن ہے وہی نظر آئے گی۔ بات کر رہے ہیں ہم تجاوزات کی، آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہمارا، وہ ہے تجاوزات۔ جی، تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے اس کے پیچھے۔ یہ نہ تو ایک ادارے کی بات ہے، نہ ایک فرد کی بات ہے، اور نہ یہ کوئی 2-4 سال کی بات ہے۔ یہ جب سے پاکستان بنے 76 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اگر آپ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عارضی تجاوزات، ایک ہے پختہ تجاوزات۔ اگر آپ 1937 کا نقشہ گجرانوالہ کا میں کہہ رہا ہوں وہ نکالیں، تو آپ کے جی ٹی روڈ کے اوپر کوئی پلازا جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، سب ناجائز بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ادارے ملوث ہیں۔ اداروں کی ملوث ہونے کے بغیر تو نہیں بن سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائیں عارضی تجاوزات، جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ریڑھی بان ہیں، یہ چھاپڑی فروش ہیں، جن کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل بھی ہیں، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اور ان لوگوں نے جو شہر کے فٹ پاتھ ہیں، بلکہ آپ لاہور دیکھ لیں، پورے صوبے کے لیول پہ دیکھ لیں، پورے پنجاب میں فٹ پاتھ تک ان جو یہ مافیا ہے تجاوز گان کا جو ہے، انہوں نے فٹ پاتھ بھی ملے ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو باقاعدہ وہ جو ادارے ہیں جو متعلقہ، ان کی انوالومنٹ کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ آف پنجاب نے کچھ ماہ پہلے ایک ایسا چٹھی پنجاب میں جو ہے سرکولیٹ ہوئی تھی کہ جس میں ٹریفک پولیس اور میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے، یہ مشترکہ طور پر مل کے یہ تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن کریں گی۔ لیکن اس کے سلسلے میں 1-2 میٹنگ بھی جو کمشنرز کی صدارت میں ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا وہ معاملہ ہی وہ دب گیا۔ صحیح جی۔ تو یہ ٹریفک کے حوالے سے بھی جو یہ وارڈن ہے، جی، جو مطلب ایک ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا ایک سیپریٹ انہوں نے اس کا وارڈن نام دے دیا ہے، حالانکہ وہ پولیس کا ہی ایک ہے تو کانسٹیبل، ہاں جی، ٹریفک پولیس ہوتی تھی، اب اس کو وارڈن کا نام دے دیا ہے۔ پہلے ٹریفک انسپیکٹر ہوتا تھا یا دیگر سب انسپیکٹر وغیرہ ہوتے تھے، اب وارڈن کا نام دے دیا ہے۔ تو اب وہ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹریفک کو کنٹرول کریں، لیکن وہ ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن ان کے بارے میں شکایات یہ ملی ہے کہ وہ باقاعدہ لوگوں سے، یہی جو ریڑھی بان ہیں اور دیگر لوگ جو تجاوزات میں ملوث ہیں، ان سے باقاعدہ وہ معاوضہ لیتے ہیں
اور ڈیلی جی جس کو بتا کہتے ہیں، تو رشوت کا ایک نیا نام نکل آیا ہوا ہے نا، یہ کراچی کی ایجاد ہے بتا. تو یہ MQM سے شروع ہوا تھا بتا سسٹم، تو پورے ملک میں پھیل گیا. پورے ملک وہی بات وہ میرے والی بات کہ کینسر بن چکا ہے. ہاں کینسر بن چکا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ کیا مطلب ہے وارڈنس کو ایسا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے ساجد صاحب کہ اس میں صرف وارڈن کا قصور نہیں ہے، یہ گورنمنٹ لیول پہ ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ریونیو کلیکٹ کرو بس. ہر وارڈن کو ہر جہاں اس کی ایک اسٹیشن ہے جہاں وہ جاب کر رہا ہے، ہر چوک میں ہر بازار میں اس کو ایک ٹارگٹ ملا ہے اوکے آپ نے اتنے شام تک چلان کرنے اتنی اماؤنٹ کی مد میں، اور وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے اس کے حصول کے لیے اس کو نہیں پتا کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ چوکوں میں دیکھ لیں کہ ٹریفک وارڈن چلان کر رہے ہیں، ایک موٹر سائیکل والا ہے، 3 ٹریفک وارڈن کھڑے ہیں، ٹریفک کا جو ستیہ ناش ہوا ہے، ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، گاڑی میں ریڑی میں کہیں ریڑی کھڑی ہے، کہیں ایسے جنگٹا بنا ہوا ہے، لیکن وہ صرف چلان کر رہے ہیں. اگر ایک چوک میں 3 وارڈن ہیں تو وہ 3 کے 3 ہی وہ ایک موٹر سائیکل ہے یا چاند گاڑی ہے یا لوڈر ہے اس کا چلان کر رہے ہیں، ٹریفک جائے باہر نہیں. تو مقصد یہ تھوڑی سی خرابی ہے سسٹمیٹکلی. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ان کو ایک ٹارگٹ دے کر ان کے اوپر تلوار لٹکا دیں کہ آپ نے شام تک اگر یہ نہ کیا آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا یا آپ کو شو کا نوٹس دے دیا جائے گا. مقصد ان کو ایک جاب یہ ہے، ایکچوئل جاب تو ان کی یہ ہے کہ وہ ٹریفک کا نظام بحال رکھیں. ایسا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا. اگر کوئی ٹریفک وارڈن جو ہے آپ کو اکیلا نظر آتا ہے یا وہ آپ کو نظر آئے گا موبائل پہ بات کر رہا ہے، ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، وہ اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، لوگوں کو جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن وہ جناب وہ لگا ہوا ہے، اور افسران جو ہے وہ دفاتر میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ موج میلے کر رہے ہیں، تو وارڈن جو ہے وہ بھی اپنی جگہ جس جگہ پر وہ ہے وہ بھی پھر موج میلے کریں گے جیسا ماحول ہوگا. لیکن چلان کا جہاں تک تعلق ہے، چلان ریونیو کے لیے ضرور کرتے ہیں، وہ بعض جگہوں پہ دیکھا بھی ہے کہ وہ کرتے ہیں، لیکن بعض زیادہ جو مقامات ہیں وہاں پہ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ نہ تو وہ کسی کو چلان کی پرچی دیتے ہیں لیکن ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ رانگ سائڈ سے کوئی بچہ آ رہا ہے موٹر سائیکل والے، کیونکہ پاکستان میں کیونکہ ہم لوگ ہمارا مزاج بن گیا، اگر ادارے اگر خراب ہیں تو من حیث القوم بھی ہم کوئی اتنی اچھی قوم نہیں ہے، کیونکہ ڈسپلن نہیں ہے. ہم بھی وائلیشن کر کے نا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر لیا، ہمیں تو کسی نے روکا بھی نہیں. ایسے ہی تو آپ مطلب رانگ سائڈ سے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو وہ چند پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں مطلب، حالانکہ ان لوگوں کو زیادہ چلان کرنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی اپنا صحیح راستے پہ جا رہا ہے، اگر وہ کاغذات کی کمی کی وجہ سے اس کے اوپر چلان ہو رہا ہے، اس کے پاس مثال کے طور پہ ڈرائیونگ لائسنس، ڈاکومنٹری کوئی ایسی جو وائلیشن ہو رہی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے مطلب گاڑی کے کاغذات نہیں ہیں، اپنا لائسنس نہیں ہے، یا دیگر کوئی مطلب معاملات جو بھی ہیں، اس کا جو چلان تو مطلب آپ کر لیتے ہو. لیکن جو شخص مطلب غیر قانونی ہر کام کر رہا ہے، اس کے پاس کاغذات بھی نہیں ہیں، اور اس کے پاس مطلب دوسرا بھی وہ مکمل کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، اور پھر یہ ہے ٹریفک قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور آپ اس کو اس سے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ساجد صاحب سب سے پہلی بات جو ہے کہ جو بندہ ون وے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی اپنی جان خطرے میں ہے. بے شک ٹھیک ہو گیا، جو سب سے قیمتی ہے، جس کے لیے بحیثیت قوم اور بحیثیت شہری ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں نا والدین نے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل لے کے دی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا ان بیلنس ہوتے ہیں، وہ یکدم کوئی چیز آ جاتی ہے، وہ بریک لگاتے یا تو وہ ڈیوائڈر میں لگ جاتے ہیں اور موات ہو جاتی ہیں، کوئی ایسے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روزمرہ. ٹھیک ہے، یہ تو والدین کو بھی چاہیے کہ کم سے کم جو بچے ہیں ان کو موٹر سائیکل تو نہ دیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے لاڑ پیار میں بچوں کو موٹر سائیکل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے حادثات ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے. اچھا، دوسری بات آپ کر رہے ہیں، دوسری بات سر یہ ہے کہ ادارے کمزور ہیں، افراد مضبوط ہیں. ٹھیک ہے، آپ والی شکایت ٹھیک ہے، یہ شکایت بھی ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر وارڈن کسی کو روکتا ہے تو وہ کہتا ہے، وہ بچہ یہ کہتا ہے یا وہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو سانو نہیں جانتا.
اتنی دیر میں جناب وہاں پیچھے سے کوئی ایم پی آ جائے گا یا وہ کسی آفیسر کا بیٹا ہوگا یا بھائی ہوگا جی، تو وہ اس کو وارڈن کو اس کی وردی بھی پھاڑ دیں گے، اس گھر کو کاٹ دیں گے، تو اس کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے بعد معافی نامہ ہو جاتا ہے۔ مقصد قانون کی عملداری، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک قانون کی عملداری نہ ہوگی، جب تک ادارے مضبوط نہ ہوں گے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اب تجاوزات کی بات کر رہے ہیں، تجاوزات میں یہ دیکھیں کہ میونسپل کارپوریشن جو ہوتی ہیں ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے، اور اس میں ایسی قربہ پروری ہے، ایسی سیاسی انوالومنٹ ہے کہ 11ویں اسکیل کے بندے کو آپ نے 17ویں اسکیل کے اوپر بٹھا کر اس کو چارج دے کر آپ نے اس کو لینڈ مینیجر لگا دیتے ہیں، پورے پنجاب میں ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جب آپ اس قربہ پروری میں یا اپنے ذات مفادات میں ایک 11ویں اسکیل کے بندے کو یا 14ویں اسکیل کو سینئر کلرک کو 17ویں اسکیل میں ایڈیشنل چارج دیں گے، وہ کیا کرے گا؟ وہ پتہ ہی نہیں لے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اور وہ کھلم کھلا سب کو پتہ ہے، تمام اتھارٹیز کو پتہ ہے کہ تجاوزات کی مد میں ماہانہ پنجاب کے ہر شہر میں، لاہور کیپٹل ہے، کروڑوں روپیہ منتھلی اکٹھی ہوتی ہے اور وہ نیچے سے لے کر اوپر تک جاتی ہے۔ ایسے ہی گجرانوالا ہے، ایسے ہی سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، راولپنڈی ہے۔ مقصد یہ تو ایک ایسا المیہ ہے کہ جو کسی سے بھی جھکا چھپا نہیں ہے، لیکن یہ تو ارباب اختیار کو چاہیے نا، یہ تو ریاست کو چاہیے نا کہ جو بندے ایکچوئل جو کام کرنے والے ہیں، جو ایکچوئل ان سیٹوں پر کے جو اہل ہیں، ان کو کھڈے نہ لگایا اور صرف اپنے مفادات اور سیاسی قربہ پروری کو سامنے رکھتے ہوئے ایک 11ویں اسکیل 14ویں اسکیل کے بندے کو آپ 17ویں دیکھیں۔ چند دن پہلے یہ گجرانوالا کی بات کر لیں، ہمارا یہ وہ میونسپل کارپوریشن کا جو عملہ ہے اس میں وہ لینڈ مینیجر تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اور ساتھ ان کا عملہ بھی کسی بازار میں گئے ہیں، ادھر لوگوں نے ان کو مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پیسے بھی لیتے ہو، مہانے بھی لیتے ہو اور ہمارے سامان بھی اٹھانے آ جاتے ہو۔ مطلب یہ تو ماحول بنا ہوا ہے ادھر۔ کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا کمشنر صاحب جو ہے، اب پورے پنجاب میں جو کمشنرز ہیں وہ میٹروپولیٹنس جتنی بھی ہیں ان کے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، ٹھیک، اور جو ڈی سیز ہیں وہ جتنے بھی ضلع کونسل ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ صحیح۔ لیکن کہیں بھی آپ دیکھیں نا کہ سی ایس پی افسر بیٹھے ہوئے ہیں، کمشنر جو ہوتا ہے وہ سیکٹری لیول کا افسر ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا اگر وہ بھی تجاوزات کو ختم نہیں کروا سکتا، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تجاوزات ختم کرو، یہ پھر وہی بات ریڑی بانوں کو، چھاپڑی فروشوں کو پکڑ لیں گے۔ اور بھائی یہ پختہ تجاوزات کروا کر آپ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنی جیبوں میں بھرے ہوئے ہیں، ان کو ختم کرو۔ اور دوسری یہ ریڑی بان ہے، یہ چھاپڑی فروشیں ہیں گجرانوالا شہر میں، لاہور شہر میں، سیالکوٹ، راولپنڈی میں، جہاں گورنمنٹ کی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں، ویران پراپرٹیز، جو ان کو فری آف کاسٹ آپ ان کو ہٹس بنا کے دیں ادھر، تاکہ شہر سے مکمل طور پر وہ جو ہے تجاوزات کا خاتمہ ہو سکے۔ خوبصورت سے ہٹس بنائیں، ہٹس بنا کے ان کو رینٹ پہ دیں۔ ایک تو اداروں کو لاکھوں کروڑوں روپیہ اس مد میں ایک ریونیو حاصل ہو سکتا ہے، اور دوسرا شہروں سے جو ہے وہ آپ تجاوزات کا خاتمہ ہو سکتا ہے، شہروں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، ٹریفک کی جو روانی ہے وہ بہتر ہوگی۔ میاں صاحب آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے، لیکن اس کا تجربہ جو ہے یہی ہے اپنا جو کیبل بنا جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیبل بنا کے دے، اور خالی جگہ جو سرکار کی ہے وہاں پہ ان کو مطلب پہ بنا دے، ایک الگ سے مارکیٹ بھی بن جائے گی اور لوگوں کو آسانی بھی ہوگی۔ یہ تجربہ کراچی میں جب میئر سید مصطفیٰ کمال تھے ایم کیو ایم کے، تو انہوں نے یہ تجربہ کیا تھا۔ انہوں نے 20-30 ہزار روپے کے وہ کیبل بنا کے دیے تھے، وہ بڑے خوبصورت تھے، اور اس کے باوجود لوگوں نے اس کو مطلب استعمال نہیں کیا۔ کیا کیا ہے کہ ان کو رکھ کے اس میں دکان الگ رکھی ہوئی ہے، آگے پھر بڑھائی ہوئی ہے۔ اب یہ قوم کے مزاج کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ اداروں کا تو ذکر ہم روز کرتے ہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں، قوم کے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ آپ سپوز یہ اسٹیل مارکیٹ ہے، آپ ادھر چلے جائیں، آپ روڈ کے اوپر دیکھیں ان کو اسٹیل کی چادریں، روڈ آدھا روڈ انہوں نے اس پہ تجاوزات کی ہوئی ہیں، گزر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو کہہ دیں تو وہاں اتھارٹیز کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ آج کل جو ڈی سی صاحب نے ایک سلسلہ چلایا، اے سی صاحب جاتے ہیں، وہ جا کے ان کو تھوڑا سا 5-10 ہزار روپیہ فائن کرتے ہیں۔ جو فائن ہے، فائن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائن کر کے آپ اس کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، صحیح بھائی ٹھیک ہے، اب جو آپ جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، ہم نے آپ فائن لے لیا۔ مقصد تو یہ ہے کہ جو کینسر ہے، جو بیماری ہے، اس کا علاج کیا جائے، صحیح مقصد ٹھیک ہے، آپ فائن کریں لیکن بیماری کو بھی ختم کریں نا۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر آپ کے 2000 روپے یا 5000 روپے فیس لیتا ہے، وہ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے۔ اگر وہ صرف اپنا 2000-5000 لے کے آپ کو میڈیسن نہ لکھ کے دے
تو پھر تو وہ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ مقصد یہ جو تجاوزات مافیا ہے اگر آپ ان کو فائن کرتے ہیں تو ان کا ادراک بھی تو کرے نا, صحیح, اس کو ختم بھی تو کرے نا تجاوزات کو, جو مقصد ہے, تاکہ وہ شہر یقین کریں کہ اگر آپ رات کو شہر کا وزٹ کریں نا تو لاہور کا کر لیں, گجرانوالے کا کر لیں, آپ کو ایسے لگے گا میں پتہ نہیں کسی دوسرے کنٹری میں آ گیا ہوں. تو اسی بازاروں میں آپ دن کے وقت چلے جائیں تو آپ کا پیدل چلنا بحال ہو جاتا ہے. اچھا اگر وہ کوئی ایسا آفیسر, ایماندار آفیسر آتا ہے تو جو ہماری وہ انجمن تاجرانے ہیں جو یونینز ہیں وہ آگے سامنے آ جاتی ہیں. اس میں ہمارا چیمبر آف کامرس جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے, لیکن کیونکہ بازاروں میں چیمبر آف کامرس کے ووٹر بیٹھے ہیں, ان کے سپورٹر بیٹھے ہیں, ان کے عزیز رشتہ دار بیٹھے ہیں, وہ بھی اس طرف اس ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اس لیے یہ المیہ ہے کہ بحثیت قوم ہمیں اپنے اندر ایسے احساس ذمہ داری اور ایک جو ہے نا قوم بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس لیے اس کے علاوہ اگر آپ اداروں پہ چھوڑ دیں یا ایسے کر لیں, آفیسرز ہیں کسی بھی شہر میں وہ آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. جو آپ کی سیاسی لیڈرشپ, جو آپ کی چیمبر آف کامرس, جو آپ کا کاروباری طبقہ جو لیڈرشپ ہے, جب تک وہ کسی بھی شہر کے ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے نہیں کرتا اس وقت تک وہ شہر میں نہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے نہ اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. تو ناظرین کرام, آپ نے سنا کہ اصل جو وجہ ہے پاکستان کے اداروں کے بارے میں تو ہم اکثر شکایت یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے, مانا کہ وہ کرپٹ ہیں, بدعنوان ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں, وہ اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے انجام نہیں دیتے. لیکن جتنے قصوروار وہ ہیں اتنے قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم بھی کسی قانون کو فالو نہیں کرتے. اگر وہ قانون پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہیں تو ہم قانون پر عمل کرنے پر ناکام ہیں. تو لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے فرائض کو, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق کام کریں. اور یہ بات جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر ہم اپنی دکان سے آگے بڑھ کے دکان لگائیں گے تو کسٹمر زیادہ آئیں گے, تو یہ بات قطعی غلط ہے. جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اس کو ہر صورت میں مل کے رہتا ہے, اور جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ہر صورت ملے گا. لہٰذا تجاوزات سے وہ آپ کو حاصل نہیں ہونے والا. لہٰذا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اپنے کاروبار میں بھی آپ کے اضافہ ہو. معزز شہری ہونے کا ثبوت دیں اور معزز شہری ہونے کا ثبوت دیں, ایک ذمہ دار شہری بنے. اور اس وقت پاکستان کو ہمارے ذمہ دار ہونے کا بہت ضرورت ہے. تو لہٰذا انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.